بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مذہبی اور اخلاقی تربیت کے سلسلے کی یہ دوسری نشست ہے۔ اس میں ہم فرشتوں پر ایمان کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے نشست میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے تقاضے اور اس کے فوائد کیا ہوں گے اس پر بات کی تھی، اور آج کی نشست میں ہم ایمان کا دوسرا پارٹ جسے ہم کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا، اس سے کیا مراد ہے اور اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اسے ہم اس نشست میں، اس ویڈیو میں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی طرف۔ ٹھیک ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک ہے، جو ایمان کے 6 ارکان، ٹھیک ہے، ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اس میں سے اللہ پر ایمان ہم پڑھ چکے ہیں، فرشتوں پر ایمان ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے دوسرے نمبر پر شامل ہے اس کا مفصل بیان درج ذیل ہے۔ مفصل کا مطلب تفصیل سے بیان درج ذیل ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو بات یاد رکھنی ہے وہ فرشتوں کے وجود کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرشتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ شروع میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے آپ فرشتوں کے وجود کا انکار کریں گے پھر اگلی باتیں آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہوں گی۔ اس لیے پہلی امپورٹنٹ بات ہے کہ فرشتوں کے وجود کا اقرار کیا جائے کہ فرشتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ فرشتے ہیں؟ نظر تو آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ نور سے مراد ہوتا ہے روشنی، ٹھیک ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدمی کو اس مٹی سے جس کا تمہیں بتایا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، مخلوق جو جن ہیں وہ آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی کہ فرشتے موجود ہیں۔ ان کا وجود حقیقی اور مادی دنیا سے ماورا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں بھائی نظر تو نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو وجود ہے، جسم جو بنایا اللہ نے، وہ مادی دنیا سے ماورا ہے، یعنی جو دنیا ہماری ہے اس سے وہ اوپر کی چیز ہے، اور ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ اس کو سونگھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو حسی چیزیں ہیں، دیکھنا، سونگھنا، سمجھنا، اس سے وہ اوپر کی چیز ہے، مگر وہ اللہ کے حکم سے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا انسان کی شکل میں ظاہر ہونا۔ یہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک سے زیادہ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسانی بھیس میں، انسانی شکل میں آئے، ان سے بات چیت کی، انہیں کچھ بتایا، انہیں کچھ سمجھایا، ان کو کچھ پیغام دیا اور پھر چلے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک بات، دوسری بات، فرشتوں کی جو خصوصیات ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا بات سمجھنی ہے کہ فرشتے معصوم اور نافرمانی سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ معصوم ہوتے ہیں یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور نافرمانی سے پاک اس کا مطلب ہے وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں بس وہ اسی حکم کو بجا لاتے ہیں۔ وہ اللہ کے ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں اور گناہ سے بالکل پاک ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے سورہ تحریم میں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جائے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں، یعنی وہ صرف اور صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے فرشتوں کے بارے میں وہ ہے لا زوال وجود۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں اور نہ ہی مرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وجود لازوال ہے۔ وہ ہماری طرح، انسانوں کی طرح
کھانا پینا سونا اور مرنا، اس سے وہ ماورا ہیں، ٹھیک ہے، ان کو موت نہیں آتی وغیرہ۔ اسی طرح سے غیب کی دنیا کے باشندے، اگر آپ مجموعی طور پر سوچیں گے تو آپ کو یہ بات کہیں گے کہ وہ غیب کی دنیا کے باشندے ہیں، انہیں عام انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا سوائے خاص حالات کے جب اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ 4 بنیادی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ کون کون سی 4 بنیادی باتیں؟ نمبر 1، وہ مخلوق ہیں ایسی جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ والی بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور دوسری بات، فرشتوں کی یہ خاصیت کہ وہ معصوم ہیں اور نافرمانی سے پاک ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ اور اگلی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ وہ لازوال ہیں، یعنی نہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں نہ ان کو موت آتی ہے۔ اور چوتھی بات یاد رکھنی ہے کہ وہ غیب کے باشندے ہیں، انسان انہیں اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خاص حالات میں جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ پھر انسان کی بھیس میں، انسان کی شکل میں لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہے فرشتوں کے اہم کام اور ذمہ داریاں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں پتہ چل گئی ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے کام کیا ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی فرشتوں کے نام اور کردار بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے فرشتے ہیں، ان کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، وہی لانے والے فرشتے جو تمام انبیاء کرام کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ پہلے فرشتے کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے رسولوں تک، نبیوں تک لے کر آتے تھے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، یعنی اللہ جب بھی انسانوں سے بات کرنا چاہتا ہے یا اپنے رسولوں سے اور اپنے منتخب کردہ نبیوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے بات چیت کرتا ہے، خود سے وہ بات نہ رسولوں سے کرتا ہے، نہ نبیوں سے کرتا ہے، اور نہ ہی کسی انسانوں سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے وہ نبیوں اور رسولوں سے بات کرتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے عام انسانوں سے بھی اس کی بات نہیں ہوتی، صرف وہی منتخب لوگ جو نبی کہلاتے ہیں یا جو رسول کہلاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے فرشتے کا نام یہ ہے۔ دوسرے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، بارش، نباتات اور رزق کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں، بارش برساتے ہیں، کھیتیاں اگاتے ہیں، درخت پودے کھیت، یہ سب کی ذمہ داری ان کی ہے، رزق کی تقسیم، ٹھیک ہے، کس کو کھانا ملے گا، کیڑے مکوڑوں تک کھانا پہنچانا، سمندر کی مچھلیوں تک کھانا پہنچانا، انسانوں تک کھانا پہنچانا، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کام پر مامور ہے میکائیل علیہ السلام۔ اور تیسرے نمبر پہ ہیں اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم قیامت کو مطالعہ کریں گے تو پھر ہم وہاں بتائیں گے کہ قیامت کے دن سور پھونکنے کا کیا مطلب ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ اعلان کریں گے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک باجا بجائیں گے یا وہ ایک گھنٹا بجائیں گے یا وہ ایک اعلان کریں گے کہ اب قیامت آ گئی ہے اور اب سب لوگ مر جائیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے پیش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس دن کی ابتدا جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کریں گے قیامت کے دن سور پھونک کر۔ اس کے بعد چوتھے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے عزرائیل علیہ السلام، یہ روح قبض کرنے والے یا موت کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو موت آتی ہے تو یہ عزرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ لوگوں کی روح نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 5ویں ٹائپ کے فرشتوں کا بھی ذکر ہوا ہے قرآن میں بھی یا حدیثوں میں بھی، ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ یہ سورہ الانفطار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، کرامن کاتبین۔ یہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ رہتے ہیں، انسان کے کاندھوں پر رہتے ہیں، انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے۔ ایک فرشتہ سیدھے کاندھے پہ رہتا ہے یا سیدھی طرف رہتا ہے، اور ایک فرشتہ الٹی طرف رہتا ہے۔ جو سیدھی طرف رہتا ہے وہ آپ کی نیکیاں ریکارڈ کرتا رہتا ہے، اور جو آپ کی الٹی طرف ہوتا ہے وہ آپ کے برے اعمال جو آپ نے غلط کام کیے ہیں دنیا میں ان کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹی قسم کے فرشتے ہیں منکر نکیر، قبر میں سوالات پوچھنے والے فرشتے۔ جب ہم مر جاتے ہیں اور ہماری
روح جسم سے نکل جاتی ہے تو روح ہماری چلے جاتی ہے عالم برزخ میں، اور ہمارا مردہ جسم چلا جاتا ہے قبر کے اندر۔ تو قبر کے اندر ہمارا جو جسم ہے وہ تو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ گلنے سڑنے کا عمل ہو جاتا ہے، اور وہ واپس اپنے اجزاء میں مٹی میں جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن ہماری جو روح ہے وہ چلی جاتی ہے عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں انٹری کے وقت وہاں دو فرشتے ہوتے ہیں منکر نکیر، وہ ہمارا بنیادی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو آگے جا کے جنت کی طرف جانا ہے یا آگے جا کے اس کو دوزخ کی طرف جانا ہے۔ تو وہ کچھ سوالات کرتے ہیں آپ سے ٹیسٹ لینے کے لیے، تاکہ وہ آپ کی جگہ کا تعین کر سکیں کہ آپ کو کہاں انہیں رکھنا ہے، جنت کی جانب رکھنا ہے یا دوزخ کی جانب رکھنا ہے۔ تو ایسے فرشتے کہلاتے ہیں منکر نکیر، ٹھیک ہے، جو آپ کے عالم برزخ میں سوالات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور فرشتے ہیں جن کا نام ہے مالک، یہ جہنم کے محافظ فرشتے ہیں۔ جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ اس کے باہر پہرے دار ہوں گے جو لوگوں کو جہنم سے نکل کر باہر نکلنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ جو فرشتہ ہے ان کا نام ہے رضوان، یہ جنت کے نگران فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوزخ کے رضوان جو نگران فرشتے ہیں وہ مالک ہیں، اور جو جنت کے نگران فرشتے ہیں وہ رضوان ہیں۔ یہ 8 قسم کے فرشتے یا 6 قسم کے فرشتے، 4 وہ ہو گئے آپ کے، اور 4 جو ہے کرامن کاتبین، منکر نکیر، مالک اور رضوان، یہ 8 ٹائپ کے فرشتے وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب آپ کا اب تک کا تصور کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، فرشتوں کی جو ان کا جو باڈی ہے، ان کی جو وہ کس چیز سے بنے ہیں، ان کی نیچر کیا ہے، وہ کیا کام انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اب تک کے مطالعے میں پڑھا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ فرشتوں پر جب آپ ایمان لاتے ہیں تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، ایمان لانے کے سے کیا فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اور ایمان اگر نہیں رکھیں گے تو اس سے کیا نقصانات آپ کو حاصل ہوں گے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان بالملائکہ کے تقاضے۔ اچھا، ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، تقاضا کیا ہے، کہ آپ کس بات کو فالو کریں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ کو فرشتوں پر ایمان ہے، یہ ہے موضوع ہمارا، ٹھیک ہے۔ ایمان بالملائکہ کے تقاضے، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جس کو مانیں گے آپ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وجود پر یقین، فرشتوں کے وجود، ان کی صفات اور ان کے کاموں کو دل سے تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرشتوں کے وجود کو، کہ وہ نور سے بنے ہیں، ان کی صفات کو، کہ ان کی کیا صفات ہیں، صفات یہ ہیں کہ وہ معصوم ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور ان کے کاموں کا اندازہ ہم نے اوپر پڑھا، ان کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ کہ غیب پر ایمان، انہیں نہ دیکھنے کے باوجود اللہ کے بیان پر ان پر ایمان لانا۔ یہ تقاضا نہیں کرنا کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں فرشتے جب تک ہم نہیں مانیں گے، نہیں، اللہ نے اگر بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، تو اللہ کے بیان پر ان پر ایمان لے کر آنا، یہ بھی فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے۔ ان کی عبادت سے انکار، جی بہت سارے مذاہب میں لوگ فرشتوں ہی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، وہ فرشتوں ہی کو خدا کے برابر سمجھنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے اللہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا یا ان کی عبادت کرنا کفر ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ فرشتوں سے دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے، فلاں فرشتے تو ہماری مدد کر، یہ بھی دراصل کیا ہے، فرشتوں کو خدا کا درجہ دینے کے برابر ہے۔ تو ایمان کا تقاضا، فرشتوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ کا فرشتہ مانیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ انہیں خدا کے برابر درجہ نہ دیں، ان کی عبادت کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جو باتیں پڑھیں یہ فرشتوں پر ایمان کا تقاضا تھا، کہ فرشتوں پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیب پر ایمان لاتے ہوئے فرشتوں کو مانیں، ان کے وجود کو تسلیم کریں، ان کی صفات کو تسلیم کریں، ان کو جو کام اللہ تعالیٰ نے سونپے ہیں ان کو آپ سمجھیں اور ان پر ایمان لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ
فرشتوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ان کی عبادت نہ کریں، ان کو اللہ کا پیغام رساں اور اللہ کی مخلوق جانیں، خود ان کو اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت کرنا، ان سے دعائیں مانگنا اور ان کو جو ہے وہ اپنا مددگار سمجھنا، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جائیں گے فرشتوں سے پر ایمان لانے کے کیا فوائد جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان کے عملی اثرات، اعمال کی نگرانی کا احساس۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ ایک آپ کے کاندھے پر، الٹے کاندھے پر ہے اور ایک سیدھے کاندھے پر ہے، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، عمل اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کو وہ لکھ رہا ہے۔ اس سے آپ کو نگرانی کا احساس ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ برا کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہوئے آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریکارڈ ہونے کی یقین انسان کو نیکی پر ابھارتا اور گناہ سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نظام پر بھروسہ۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ کی تدبیر جیسے رزق، موت اور قدر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں دنیا میں فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام موجود ہے، پوری کائنات پر اس کا قبضہ ہے، اور اس قبضے کو قابل عمل بنانے کے لیے فرشتے مسلسل کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، توحید کی حفاظت۔ فرشتوں کو اگر آپ صرف اللہ کا مخلوق سمجھیں گے تو پھر آپ توحید تک محدود رہیں گے، اللہ کی عبادت تک رہیں گے، لیکن اگر آپ فرشتوں کو اللہ کی مخلوق سمجھنے کے بجائے اللہ کے برابر کا درجہ دیں گے، خدا کے برابر سمجھیں گے، ان سے مدد مانگنا شروع کریں گے، تو پھر اس سے شرک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے مخلوق کے طور پر فرشتوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ فرشتوں کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوتا ہے فرشتوں پر صحیح ایمان سے۔ غلط فہمیوں کا کیا ازالہ ہوتا ہے؟ بعض مذاہب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ عورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرشتے خواتین نہیں ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے، فرشتے خواتین نہیں ہیں۔ قرآن میں واضح ہے کہ وہ جو فرشتوں کو عورتیں کہتے ہیں، کیا وہ ان کی پیدائش کے گواہ ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سوال اٹھا دیا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خواتین ہیں؟ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہے وہ عورتیں نہیں ہوتی، فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ فرشتوں کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ انہیں مددگار نہ سمجھا جائے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فرشتوں کی کیا اہمیت ہے یہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب ایمان بالملائکہ کے ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ نساء وغیرہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ یہ ہم باقی باتیں بھی پڑھیں گے، ابھی ہم اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان تک محدود ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے ان ساری باتوں کا؟ یعنی جب آپ فرشتوں پر ایمان پراپر طریقے سے رکھتے ہیں، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر اس طرح سے فرشتوں کو جانا جائے، انہیں سمجھا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے اور ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، تو اس سے ہمارے کیا نتائج جو ہے وہ دریافت ہوتے ہیں، ان نتائج کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نتیجہ، فرشتوں پر ایمان ایک مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ ہے، جو اسے غیب پر یقین، اللہ کے نظام کائنات کی معرفت اور اپنے اعمال کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرشتوں پر ایمان ایک مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ ہے، جو اسے غیب پر یقین۔ اگر آپ فرشتوں پر یقین کریں گے تو غیب پر بھی آپ کو یقین آئے گا، اللہ کے نظام کائنات کی معرفت، اور آپ کو پتہ چلے گی کہ اللہ کا یہ پوری کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، اور اپنے اعمال کی ذمہ داری کا احساس دلانا۔ اپنے اعمال کی ذمہ داری کا مطلب فرشتے پہ یقین ہوگا تو آپ کرامن کاتبین پر یقین کریں گے، اور یہ پتہ چلے گا کہ یہ دو فرشتے میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں جو میرے سارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس سے اپنی اعمال کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔
یہ عقیدہ انسان کو توحید کی راہ پر گامزن رکھتا ہے اور کسی بھی قسم کے شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہت مختصر تحریر میں فرشتوں پر ایمان کے کیا فائدے ہوں گے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ہمیں یہاں اس پیراگراف میں بات بتا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا ٹاپک، فرشتوں پر ایمان۔ ہم نے اس سے پہلے اللہ پر ایمان پر تبصرہ کیا، آج ہم نے فرشتوں پر ایمان، اس کے تقاضے، فرشتوں کو کیسے جاننا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے، فرشتے کتنے ہیں، وہ کیا کام انجام دیتے ہیں، وہ کس ٹائپ کی مخلوق ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کا ہم نے آج کی ویڈیو میں مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم رسولوں اور کتابوں پر ایمان، ہم یہ دونوں ٹاپک کتابوں اور رسولوں پر ایمان ایک ساتھ ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔